اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے ان میں سے ایک اہم چیز زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے۔ زکوٰۃ حلال مال پر فرض ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اکثر جگہ زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ 9 مرتبہ مردوں کے لیے، اقیمنا الصلاۃ و آتینا الزکاۃ 1 مرتبہ عورتوں کے لیے، اور 80 سے 82 مرتبہ خرچ کرنے کے فضائل بیان فرمائے۔ زکوٰۃ دینے سے انسان کا جو بقیہ مال ہوتا ہے وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے دینے کے ساتھ محفوظ بناؤ۔ الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام میں پل کی طرح ہے۔ صدقات دینے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ صدقات انسان کے مال کو بڑھاتے ہیں۔ نماز بدنی عبادت ہے، بدنی جتنی بھی عبادتیں ہیں ان میں افضل عبادت نماز ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور مالی عبادتوں میں سب سے افضل زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ صاحب نصاب کے لیے 4 چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ 7.5 تولہ زیور یعنی گولڈ ہو، قابل استعمال ہو یا نہ ہو، یا 52.5 تولہ چاندی جسے سلور کہا جاتا ہے، قابل استعمال ہو یا نہ ہو، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی مقدار کو پہنچنے والا مالی روپیہ ہو، نقدی یعنی بینک بیلنس ہو، اور اس نقدی میں وہ مال بھی ہوگا، وہ پیسہ بھی ہوگا جو آپ نے کسی کو بطور قرض دیا ہے اور اس کی آپ کو واپس ملنے کی امید ہے۔ چوتھی اور آخری چیز مال تجارت۔ مال تجارت عرف میں جسے ہم بزنس کہتے ہیں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مال تجارت سے مراد وہ مال ہے جسے انسان بیچنے کی غرض سے خریدے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کپڑے کی فیکٹری لگائی، اب جو کپڑا بنانے کی مشینری ہے جس سے آپ کپڑا بناتے ہیں وہ مشینری آپ نے بیچنے کے لیے نہیں خریدی بلکہ کپڑا بنانے کے لیے خریدی ہے۔ اب اس مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ اس سے بننے والا جو کپڑا ہوگا وہ آگے فروخت ہوگا اور اس کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی۔ مثال کے طور پہ آپ نے روئی خریدی کپڑا بنانے کے لیے، اب آپ نے روئی کپڑا بنانے کے لیے خریدی ہے، روئی کا کپڑا بنائیں گے اور کپڑے کو آگے فروخت کریں گے، اب اس روئی پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح مال تجارت میں جو تجارت کی غرض سے، بیچنے کی غرض سے چیز آپ نے خریدی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ آپ کے پاس 6 گھر ہیں، آپ اس میں سے ایک گھر میں رہتے ہیں، بقیہ 5 گھر آپ نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں۔ اب وہ جو بلڈنگیں ہیں ان بلڈنگوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی کہ آپ نے ان کو بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا، اگر بیچنا ہوتا تو آپ انہیں کرائے پہ کیوں دیتے؟ ہاں، ان کی جو آمدن آئے گی، جو کرایہ آئے گا، اگر وہ پیسہ نصاب کو پہنچے گا تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، ان بلڈنگوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ کے پاس قابل استعمال گاڑیاں 8-10 ہیں، آج کل جیسے فیشن ہے، ایک گاڑی آفس کے لیے، ایک گاڑی فیملی کی طرف جانے کے لیے، ایک گاڑی رشتہ دار احباب کی طرف جانے کے لیے، تو آپ کے پاس جو زیادہ استعمال میں آتی وہ ایک گاڑی آتی ہے، باقی آپ کے اپنے گھر میں کھڑی ہوئی ہیں۔ باقی جو اب آپ کے استعمال میں کم آتی ہیں اور آپ کے گھر میں کھڑی ہوئی ہیں وہ گاڑیاں آپ نے بیچنے کے لیے نہیں خریدی بلکہ اپنے استعمال کے لیے خریدی، اور گاہے بگاہے آپ ان کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، الا یہ کہ آپ نے ایک شو روم بنایا گاڑیوں کا، اب یہ گاڑیاں آپ نے خریدی اس لیے کہ میں ان کو آگے بیچوں گا اور ان میں سے پروفٹ لوں گا، اب یہ مال تجارت ہے، یہ آپ نے خریدا ہی بیچنے کی غرض سے ہے۔ تو چوتھی اور آخری چیز مال تجارت، ان میں سے کسی ایک مقدار کو پہنچے تو انسان صاحب نصاب ہوگا۔ 100 میں سے 2.5 روپیہ، لاکھ میں سے 2.5 ہزار روپے، 2 لاکھ میں سے 5 ہزار روپے،
تو 2.5% اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے گا۔ اب زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دے۔ اس میں دوہرا اجر ہے، ایک صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، 8 مصارف زکوٰۃ اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ پہلا جو زکوٰۃ کا مستحق ہے فقیر ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا مسکین ہے، جس کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تھوڑا ہے۔ تیسری چیز رقاب، کسی غلام کو چھڑانے کے لیے۔ چوتھی چیز عاملین، جو زکوٰۃ کا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، آپ ان کو تنخواہ اسی مال زکوٰۃ میں سے دیتے ہیں تو زکوٰۃ کا پیسہ ان کو دینا جائز ہے۔ اور غارمین، کسی قرض دار کا قرضہ ادا کرنے کے تحت اس کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں چلنے والا، مثال کے طور پہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ، طالب علم۔ 7واں ابن السبیل، مسافر جب اپنے علاقے میں تھا تو صاحب نصاب تھا، لیکن اب وہ کسی اور علاقے میں گیا، شرعی عذر ہے، اس کے پاس اب اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کو آ جائے، یا وہاں پر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو مسافر کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ مؤلفۃ القلوب، کسی کی دل جوئی کے لیے، جو نئے نئے مسلمان ہوا ہوتا ہے، اس کی دل جوئی کے لیے پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ اب مال زکوٰۃ کا پیسہ کن کو دیا جا سکتا ہے؟ فرمایا کہ مال زکوٰۃ اکٹھا مسلمانوں سے کرو اور مسلمانوں کے ہی غریب غربا کو دو۔ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے اور زکوٰۃ کا پیسہ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتا، مسلمان کو دے۔ سید ہاشمی، جو سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا۔